السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شاعر نہیں بنایا، اس لیے کہ شعر و شاعری نبوت کے اونچے مقام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور قرآن پر جب اعتراض ہوا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے تو اللہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا وما هو بقول شاعر۔ اور اللہ تعالیٰ نے الشعراء کے نام سے سورت اتاری، جس نے بتایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اکثر شعراء کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھاگنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ایمان لا کر عمل صالح اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں تھے، اور قرآن بھی شاعر نہیں تھا، قرآن جو ہے شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی موقع محل کے حساب سے اچھے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر دل بڑھنا اشعار پڑھتے تھے۔ آپ شاعر نہیں، دوسروں کے اشعار کبھی پڑھتے تھے۔ تو اچھے اشعار کہنا، سننا، پڑھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک ممبر رکھا تھا، جس پر بیٹھ کر حسان رضی اللہ عنہ اشعار پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی بولتے اے حسان، تم جو ہے اسلام کا، قرآن کا، نبی کا دفاع کرو، فَإِنَّ روح القدس معک، اللہ اکبر، تمہارے ساتھ جبریل علیہ السلام تمہاری مدد اور نصرت و تائید کے لیے۔ تو نبی کے زمانے میں اشعار پڑھتے تھے، مگر اشعار میں شرک آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بیٹھے ہوئے تھے تو انصار کی بچیاں نظمیں پڑھنے لگیں۔ ابو بکر نے روکا، اللہ کے نبی نے چھوڑو ان کو، پڑھنے لگے۔ تو اس میں ایک شعر آیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرکیہ شعر چھوڑ کے اس سے جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھو۔ تو اس سے معلوم ہوا عمدہ اشعار ہوں، اچھے ہوں تو بغیر میوزک کے، عورتوں کی آواز کے بغیر تعمیری معیاری اشعار پڑھنا جو ہے، سنانا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ آج بھی ایسے اچھے شعراء دنیا میں موجود ہیں جو مثبت باتیں کہتے ہیں، تعمیری بات کہتے ہیں، غلو سے پاک ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان، عبداللہ ابن رواحہ اور جو ہے کعب بن مالک، ان جیسے شعراء کو ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے ان کی ہمت افزائی فرمائی۔ مگر آج یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کی جو یہ نظمیں ہیں یا اس طریقے سے قوالیاں ہیں، نعت ہے، تو یہ کیا ان کا سننا جائز ہے؟ صالح فوزان حفظہ اللہ تو مختصر جواب میں بولتے اناشید جو نظمیں ہوتی ہیں اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی، سب صوفیوں کی دین ہے یہ، لہذا صوفیوں کا طبقہ یہ سمجھتا ہے نبی کی شان میں نظمیں پڑھ لینا، جھومنا یہ عبادت ہے، اس لیے وہ دل کی نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ جب نظمیں پڑھتے ہیں، چینل میں نظمیں آنے لگتی ہیں، ہمارے گھروں سے بھی نعت کی، قوالیوں کی آواز، سول بسوں میں، آٹو وغیرہ میں لوگ جمعہ کے دن نظمیں ڈال لیتے یا نہیں تو قوالی ڈال لیتے اور جھومتے رہتے، سمجھتے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، جھومنا، یہ سب جو ہے کفار و مشرکین کی عبادت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عروس وغیرہ میں محفل سیما جمتی ہے، ادھر مرد اور عورت دونوں شراب پی کے رات بھر گاتے رہتے ہیں اور سب لوگ جو ہے پتہ نہیں کس کس میں جھومتے رہتے ہیں۔ تو آج کل کے یہ جو اشعار ہیں اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اگر اہل علم کے فتاوی کی روشنی میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں خرابیاں بہت ہیں۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ اشعار شرک سے پاک نہیں ہے، ایسے باریک باریک چیزوں میں شرک آتا ہے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اس کو۔ اور اسی طریقے سے یہ بدعتی اشعار بھی ہیں، یہ قوالیاں، یہ نظمیں، یہ غلو سے بری نظمیں، عورتوں کی سریلی آواز میں، میوزک کے ساتھ، بیوٹی پارلر میں، اور مطلب لپسٹک لگا کر کے اچھی طرح اوڑھنے لے کے سب سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مسلم ممالک میں، دوسرے عالم وغیرہ میں ان دنوں میں نظمیں بہت آتی ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے، یہ خیر، یہ کیا ہے، یہ شر ہے، یہ شیطان میوزک کے راستے سے، عورتوں کی سریلی آواز کے راستے سے امت میں فتنہ ڈال رہا ہے، ہم جو ہے جھوم رہے ہیں سمجھ کر کے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے گھروں کو شرکیہ نظموں سے، بدعتی نظموں سے اور قوالیوں سے پاک ہونا چاہیے، ہمارے مسجدوں میں بھی پاک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں
کہ تاقراتوں کو ویسے منانا چاہیے جیسے نہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. ہمارے مساجد میں کبھی مولا صلی وسلم پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ نظم پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ نظم پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے ہمارے گھروں کو بھی جو ہے شرکیہ بدعت رسموں سے پاک ہونا چاہیے. خود ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی جو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمیں خود جو ہے آزو بازو سے وہ صرف نظموں کی آوازیں آ رہی ہیں. بس نظم آئی تو جھوم گئے تو کیا کافی ہو جائے گا؟ اسلام جو ہے صرف جھومنے کا نام نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی بخش کرنا اور اپنے خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اصل میں یہی جو ہے دین ہے. تو ہم اتباع ہوا کر لیں اور جو چیز اچھی آئی اس کو جھوم لیں، مطلب ایسا کرتے رہیں. تو عورتوں کی سریلی آواز میں میوزک کے ساتھ پڑھنا تو ہمارے گھروں کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے اسکولوں کو، ہمارے کالجز کو، ہمارے یونیورسٹیوں کو ہر طرح کے جو ہے شرکی اشعار سے، بدعتی اشعار سے پاک ہونا چاہیے. جب بھی آپ آٹو میں بیٹھیں، بس میں بیٹھیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جب دوسری چیزیں سنتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ نظمیں سنتا ہے، قولے سنتا ہے، اور دیکھتے نوجوان جھومتے رہتے ہیں. ان کے بہت بڑے نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ گناہ کی کراہت جو دلوں سے نکل گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ قرآن سے دور ہو گیا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا تمہارے دل میں دو طرح کی متضاد محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک تو قرآن کی محبت، دوسری میوزک کی محبت. اگر قرآن کی محبت ہے تو میوزک کی محبت کو بھگا دے گی، اگر میوزک کی محبت ہے تو وہ قرآن کی محبت کو بھگا دے گی. ہمارے موبائل میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جمع نہیں ہو سکتے. ائمہ اربعہ کا، پورے علماء کا اتفاق ہے، بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحریم و آلات طرب کے نام سے کتابیں جس میں مکمل بتایا یہ گانا بجانا، یہ قوالی، یہ نظمیں اور شرکیہ بدعتی اشعار سب پڑھنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا اس کو آپ اسلام مت سمجھو، یہ غلط پہ نکالو. اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں جلوس وغیرہ میں ایسے زور زور سے بینڈ میں، باجے میں، کبھی شرم کی قرات، کبھی اس کی قرات، اس کے بعد نظمہ، میوزک، یہ وہ سن کر ایسے جھومتے ہیں. اور محفل سما جو جمتی ہے اس میں دیکھنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جشن آمد رسول کے نام سے لوگ جو ہے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. اس میں بولتے ہیں اللہ کے نبی کی روح آ جاتی ہے، نعت خواں آتا ہے، قوالی کرتا ہے، کیسے لاکھوں روپئے اس کے لیے. بسا اوقات ہم نے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، نعت پڑھ رہا ہے، شرکی اشعار پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر پیسوں کی بارش ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے ذوق بڑا خراب ہو رہا ہے اور اس طریقے سے امت قرآن سے دور ہوئی، قرآن سے محبت دور ہوا. دیکھتے ہیں بدعتی لوگوں کو، ان کو قوالیوں میں، شرکیہ نظموں میں، بدعتی اشعار سے جتنی محبت ہے وہ کبھی قرآن پڑھ کر جھومتے نہیں. قرآن پڑھ کے جو ہے ان کے اوپر قلب پر اثر بھی نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میوزک کا تو دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. یہ بدعتی جتنے ہیں پورے ان کے اندر نفاق ہے. اور اسی طریقے سے اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ شرکی اشعار، بدعتی اشعار جہاں ٹی وی چینلز کے ذریعے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں، ویسے مطلب فیس بک میں بھی لنک آتا ہے اور کتنے لوگ ان دنوں میں ہمارے اسٹیٹس پہ رکھ لیتے ہیں نا، ان کا ذوق سے معلوم ہوتا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شرکی اشعار، بدعتی اشعار، غلو سے بھرے ہوئے اشعار سے امت جب تک توبہ نہیں کرتے وہ قرآن سے قریب نہیں ہو سکتی. آج دیکھیں گے ان تمام اشعار کو لے کر پڑھتے جھومتے، ان کے سامنے خطبہ جمعہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو ہے کوئی عظمت نہیں. لہٰذا نظمہ دے دو، جھومتے رہیں گے، گانجا مارتے رہیں گے، سو کرتے رہیں گے، اس کو بڑا دین سمجھ جاتے ہیں. لہٰذا ہم اس ویڈیو کے ذریعے سارے سر پر حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ یہ جو شرکیہ بدعت نظمیں ہیں جہاں تک ہو سکے اس سے بچو. اس سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو. انقلاب آنا سب سے پہلے ایمان لانا، عمل صالح ہونا، اپنا عقیدہ صحیح کرنا. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا قوموں کے زوال کے اسباب میں موسیقی کا بہت بڑا کردار ہے. گانے سنتے ہیں وہ تو بالکل بڑا گناہ ہے ہی، لیکن دین کے نام پر یہ قوالی، یہ شرکیہ نعتیں، یہ بدعتی اشعار سننا میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. ہمارے موبائل کو پاک ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں کو پاک ہونا چاہیے. یہ شرکی بدعتی اشعار، شرکی اشعار کو نکالو اور قصیدہ بردہ پڑھنے والے، پڑھنے والیاں، ان کو دیکھنے والوں میں، دیکھنے من ویوز میں کروڑوں، چینل کے سبسکرائب دیکھو لاکھوں میں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بدعتی اشعار سے، شرکی اشعار سے ہم بچا کر رکھے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے اور یہ دین کے نام پر یہ جو ہو رہا ہے اس فساد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ بدعتی طبقے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن سے قریب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.